یعنی گستاخی رسالت کون کر سکتا ہے جس کی نسل میں منقطع ہوا کرتی ہے اور منقطع نسل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بے ادبی، گستاخی، جو استہزاء کرتے ہیں ان کے لیے اللہ عز و جل ہی کافی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں سارے عالم دنیا میں ہم یہ چیز کا مظاہرے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، مگر اس کے باوجود اہلیان اسلام نے اپنے دین پر قائم اور دائم رہے، تب جا کر کے انہوں نے مسلمانان عالم کے جو جذبات جس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ شخصیت، وہ ذات مبارک ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس بارے میں گستاخانہ الفاظ، خاکے، قلم، زبان، کئی اعتبارات سے گستاخیوں کے سلسلوں کا آغاز ہوا، جو ساری دنیا بھر میں ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فاقہ کشی سے بھوک سے مرتے نہیں ہیں یہ، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ جب روح محمد نکل جائے گی تو یہ بس خاک کا ڈھیر بن جائیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے سورہ قلم نے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی، نعوذ باللہ مجنون کے لفظ استعمال فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 10 بری خصلتوں کا ذکر کیا۔ ایک آدمی میں ایک بری خصلت ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہے، 3 ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ ہم مازم مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم، یہاں تک کہ آخر میں کہہ دیا کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے، وہ چغل خور ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، وہ سارا کہہ کر کے کہا کہ وہ نسل الحرام بھی ہے۔ یعنی گستاخی رسالت کون کر سکتا ہے جس کی نسل میں منقطع ہوا کرتی ہے اور منقطع نسل ہوتا ہے۔ اب مسلمانان ہند کی اور عالم کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے زیادہ محبت کی جائے، آپ کے ادب اور تعظیم کو اپنا اسوہ بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غیر کے کوئی زبان درازی کرنے پر ہم جذبات سے مغلوب تو ہوتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ ہماری کئی محفلیں کوئی ہمارے قلم کے ذریعے سے کہیں بے ادبی اور گستاخی کا کوئی شائبہ تک پیدا نہ ہونے پائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ تعلیمات کو جب تک عام نہیں کیا جائے گا، اب جیسا کہ گستاخی کی جا رہی ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے اور حضرت زید کے نکاح کے بارے میں کہا گیا، ہمارے خود نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ واقعہ کیا ہے، قرآن کریم کی کس آیت کریمہ سے وہ ثابت ہے، کون سے سورے میں ہے، کیا اس کا پس منظر ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، نہ صرف جاننے کی بلکہ ان چیزوں کو دوسروں تک پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی برا کام دیکھو، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، زبان سے نہیں تو دل میں برا جانے۔ تو جو آدمی کی جتنی استطاعت ہے، جتنی اس کی وسعت ہے، جتنا اس کا دائرہ کار ہے، اس اعتبار سے کیا جائے، قانونی چارہ جوئی جو ہو سکتی ہے اس اعتبارات سے ان کا تعاقب کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہم اگر ایسا کوئی کام کریں گے جس کی وجہ سے اور ہمارے لیے مشکلات ہوں گی اور دوسروں کو اور کہنے کا، سننے کا موقع ملے گا۔ تو میں نوجوانوں دکن کو، سبھی کو دل کی گہرائیوں سے ان کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے اپیل کروں گا کہ آپ حضرات سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور پھیلانے کا باعث بنیں، جس کی وجہ سے جو لوگ دریدہ دہنی کر رہے ہیں ان تک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے صحیح گوشے پہنچنے لگیں۔